جی اللہ یار صاحب، میں اگلے سوال پہ آ جاتا ہوں. آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت طاہر علیہ السلام سے تمسک کرتے ہیں، ہم نے دین اہل بیت سے لیا ہے، ہم اہل بیت سے روایات لیتے ہیں. لیکن ہم جب کتب اربع آپ کی پڑھتے ہیں نا، اس میں تو مولا علی علیہ السلام سے جو آپ نے روایت لی ہے وہ 600 ہے. حضرت کیوں فاطمہ جھوٹ سلام بولتے اللہ ہو؟ 600 نہیں ہے. یہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں جی بھائی؟ 600 حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ایک روایت بھی نہیں ہے، اور اچھا امام حسن اور امام 14-15 روایات ہیں آپ کی کتب اربع میں. تو اچھا آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، ہم نے پانچ تن پاک سے دین لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی 44,000 حدیث میں سے تقریباً جو ہے نا 644 حدیثیں آپ کی کتابوں میں ہیں. یعنی کہ اور سرے کس سے نے پانچ گنتی تن کیا پاک سے بھائی؟ دین ہے. کس نے گنتی کیا؟ جی کس نے گنتی کی ہے؟ یہ جی کس نے یہ گنتی کی ہے؟ آپ چیک کریں آپ کی کتنی ہے، پانچ تن پاک سے آپ نے کتنا دین لیا ہے، کتنی روایتیں ہیں آپ. بھائی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ شیعوں کے پاس اتنی حدیثیں ہیں تو اس گنتی کس نے کیا؟ جی آپ کہتے ہیں ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 600 احادیث ہیں. وہ گنتی، آپ یہ گنتی کس نے کی ہے؟ کاؤنٹنگ کس نے کی ہے بھائی؟ کاؤنٹنگ اوپر نیچے ہو سکتی ہے، اتنی روایتیں ہیں آپ کے پاس. نہیں بکواس ہے سب کچھ. دیکھیں عزیزو، یہ سب ہمارے پاس جو احادیث ہیں وہ امام باقر، امام صادق علیہ السلام سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، جی پنجتن پاک کے مقابلے میں زیادہ ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 600 احادیث جو ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 400، امیر المؤمنین علیہ السلام سے 200 فلانے، یہ سب جھوٹ ہے. ان کا میں نے شروع سے کہہ دیا، ان کا مذہب جھوٹ پہ مبتنی ہے. یہ جس دن سچ کہیں گے تو ان کو شیعہ بننا پڑے گا. اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بعض مسانی. دیکھیں یہ ہمارے کتب میں اس طرح تو تقسیم تو نہیں ہے کہ مثلا یہ چیپٹر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، یہ چیپٹر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے احادیث، یہ چیپٹر ہے امام حسن علیہ السلام کے احادیث. اس طرح تو نہیں ہے. بعض جگہوں پہ ہے، مثلا کتاب کمال الدین میں اس طرح ابواب ہیں، لیکن اغلب کتب میں اس طرح نہیں ہے. یہ احادیث جو مکس آپس میں مکس ہے مختلف ابواب میں. لیکن بعض علماء نے متاخر دور میں اس طرح مسانید لکھے ہیں. مثلا ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے مسند الرسول الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف العلامہ الحجہ الشیخ بلی، کیا نام ہے ان کا، الشیخ یحییٰ الفلسفی الدارابی الشیرازی، جلد نمبر 1، شیراز میں یہ کتاب مؤسسۃ المہدی علیہ السلام میں شیراز ایران میں چھپی ہے. اچھا یہ کتاب ملاحظہ فرمائیے. اب اس کے صفحہ نمبر آخر میں جاتے ہیں. یہ اس کا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 662. اب اس میں کتنے احادیث ہیں؟ بہت زیادہ، 930. مثلا یہ حدیث نمبر 930 جا رہا ہے. پھر اس کا جلد نمبر 2 ہے، جلد نمبر 3 ہے، جلد نمبر 4 ہے، اور پھر جلد نمبر 5 ہے. ہر جلد 400-500 صفحوں پہ مشتمل ہے. اب میں اس کا جلد نمبر 6 آپ کو دکھاتا ہوں، 5 دکھاتا ہوں. یہ ملاحظہ فرمائیے، مسند الرسول الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر 5، مؤسسۃ الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حدیث نمبر جا رہا ہے 3082، 3088، 3000. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ کافی لمبی حدیث ہے، یہ جا رہا ہے 3091 امالی سے روایت کیا، ٹھیک ہے نا، عیون الاخبار سے روایت کیا، امالی صدوق سے روایت کیا. اس طرح جا رہا ہے. اور اس کے جو جلد نمبر 6 ہے اس کے 370 صفحے ہیں، صفحات جا رہا ہے آخر تک. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس احادیث 400-500، یہ سب جھوٹ ہے. یہ صرف کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. امیر المؤمنین علیہ السلام کے احادیث تو بہت زیادہ ہیں. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو یہ کتاب دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے مسند الامام امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ 27 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. مسند الامام امیر المؤمنین ابی الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام، جمعہ ورتبہ الشیخ عزیز اللہ العطاردی. یہ مجلد نمبر 1 ہے. یہاں پہ احادیث شروع ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ، احادیث حدیث مسند. یہ 27 مجلدات ہیں، 27 مجلدات ہیں. اچھا، مختلف موضوعات پر، اصول دین، فروع دین، فقہ، جو احادیث امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہیں 27 مجلدات پر. ہر جلد جو ہے 600 صفحے، 700 صفحے، تو اس میں تو ہزاروں حدیث ہیں. اچھا، پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. مسند حضرت صدیقۃ الطاہرہ سلام اللہ علیہا، اس میں یہ کتاب ہے عزیزو الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہ یاری صاحب، میں نے کتب اربع کی بات کی. چھوڑا بھائی، ہمارے پاس صرف ان کتب میں کتب اربعہ کی بھی احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا، کتب اربعہ اور غیر کتب اربعہ، اس میں احادیث ہیں. اب چپ کریں. یہ کتاب موسوعۃ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تالیف ہے الشیخ اسماعیل الانصاری الزنجانی الخوئینی. یہ بہت مفصل کتاب ہے. یہ 27 مجلدات پر ہیں، معاف کیجیے گا 24 مجلدات پر. اور جلد نمبر 25 اس کی جو ہے، جلد نمبر 25 میں آپ کو جلد نمبر 24 دکھاتا ہوں. جلد نمبر 25 اس کے انڈیکسز ہیں، فہارس ہیں. یہ الموسوعۃ الکبریٰ لفاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جلد نمبر
رابع والعشرون المجلد 24واں نمبر مجلد ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں سب احادیث فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نہیں ہیں، بعض احادیث ان کی ہیں، بعض احادیث ان کے متعلق ہیں. یعنی جتنے احادیث ان کے ہیں اور جتنے احادیث ان سے صادر ہیں اور جو احادیث ان کے متعلق، ان سب کو 24 مجلدات میں جمع فرمایا انہوں نے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کے پاس حدیث نہیں ہے پنجتن پاک سے. اور چپ کرو یار مولوی صاحب، ایک دفعہ تم آپ خاموش رہو، میں دکھاتا ہوں. اچھا، پھر آتے ہیں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہ مسند ہے، مسند الامام الحسن المجتبی علیہ السلام. شیخ عزیز اللہ العطاردی نے جمع فرمایا. یہ ایک مجلد پہ کتاب ہے. اس کتاب یہ احادیث باب ولادت علیہ السلام احادیث جب شروع ہوتے ہیں یہاں سے، اور یہ مسند جو ہے اس کے کل صفحات کتنے؟ 802. یہ صفحہ نمبر آخر آپ کو دکھاتے ہیں، 802 صفحہ نمبر 802. یہ صفحہ نمبر 802 800 صفحات پہ مشتمل. اس میں کئی سو حدیث ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور یہ شخص فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس حدیث کم ہے پنجتن پاک سے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں مسند امام حسین علیہ السلام. یہ حدیث کتاب ہے مسند الامام الشہید امام حسین علیہ السلام. مسند الامام الشہید ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام الجزء الاول. یہ 3 مجلدات پہ مشتمل ہے. شیخ عزیز اللہ عطاردی نے جمع کیا ہے. یہ ہے، خدا ان کو جزائے خیر دے. یہ احادیث ہیں 3 مجلدات پر. ہر جلد جو ہے اس میں کتنے صفحے ہیں اس مجلد آخر میں جائیں؟ یہ جو ہے 530، جلد نمبر 1 530 میں اتنا ہی صفحات ہیں. جلد نمبر 2 میں، جلد نمبر 3 میں امام حسین علیہ السلام کے خطبے، ان کے احادیث اور ان کے متعلق احادیث. یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس کل پنجتن پاک سے 600 احادیث ہیں، یہ ان کی پتہ نہیں کس نے ان کو گنتی کر کے دیا، غلط گنتی دیا ہے نا. او بھائی کوئی میتھ بھی پڑھا کرو. میٹرک کیا آپ نے مولوی صاحب؟ سر جی کتب اربع میں سے دکھائیں نا. کتب اربع میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے روایت دکھائیں نا. اور مجھے بتائیں آپ نے میٹرک کیا ہے؟ جی میٹرک کیا تھا نہیں کیا تھا؟ کتب اربع میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے دکھائیں روایات. او بھائی ہمارے پاس صرف کتب اربع ہیں کیا؟ کتب اربع کی میں بات کر رہا ہوں نا. کتب اربع میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے. اوکے، میں کتب اربع سے دکھاتا ہوں، میں کافی سے دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اوکے ایک منٹ، پھر آپ شیعہ ہو جائیں گے اگر میں نے دکھا دیا کافی سے، کافی شریف سے. جی کتب اربع سے دکھائیں آپ کو. جی دکھائیں. وہ ڈسپلے کرنا ہے آپ نے. ایکسپلین کریں گے بھائی. آپ بتائیں نا، آپ نے جب رسول پاک آپ نے کہتے ہیں آپ حدیث ثقلین کو مانتے ہیں، تو ابو بکر عمر بھی مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ وہ بتانا سر. جی مانتے کیوں؟ اچھا مانتے تھے، مانتے تھے. تو کب آپ دکھائیے کہ انہوں نے پنجتن پاک کی اتباع کی ہو. یہ جو حدیث ہے نا، او بھائی اگر اتباع کرتے تو فدق جب مطالبہ کیا تھا تو کیوں نہیں دیا؟ ان پہ تو واجب تھا کہ اطاعت کرتے اہل بیت علیہ السلام کی. یہ جو حدیث ہے نا، حدیث ثقلان، جو حدیث صحیح مسلم کی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسری میرے اہل بیت. ذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میری اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرنا. یہ والی حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ دوسری بھی صحیح ہے، دوسری اس سے زیادہ سند زیادہ ہے، اس سے وہ متواتر ہے. نہیں بلکہ ان کے اتباع کرو، اگر اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. نہیں، وہ اصول محدثین کی وہ صحیح نہیں ہے روایت. یہ اصل یہ صحیح مسلم والے الفاظ بالکل محفوظ ہیں. نہیں وہ اس سے زیادہ محفوظ ہے. میری تقاریر آپ سن لیجئے. نہیں، وہ آپ کی تقریر سننے سے کوئی مسئلہ بنتا. ہم نے اپنی کتابیں آپ نے علماء کی سننے. جب ہم آپ کی کتب سے ثابت کرتے ہیں تو کیوں نہیں بنتا؟ نہیں وہ اس میں ہے، اس میں راویوں کے اوپر جرح ہے، وہ صحیح حدیث نہیں ہے. کسی پہ جرح نہیں ہے نا. وہ میری تقاریر سن لیجئے. میں نے تواتر کے ساتھ ابھی تک صرف 5 صحیح اسانید کے ساتھ ثابت کیا ہے. اور آپ نے کبھی نام سنا ہے کتاب اس کی المعرفہ والتاریخ کی؟ جی سنا ہوا ہے. سنا ہوا ہے؟ کس کی تالیف ہے؟ یہ مجھے نہیں اب یاد، میں سنا ہوا ہے اس کا نام. اچھا، یوسف اس کا یعقوب ابن سفیان ابن جوان الفسوی. اچھا، اس نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا. انصاب الاشراف میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے اسحاق ابن راہوی نے اپنے مسند میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا، اور حافظ ابن حجر اور حافظ بوسیری دونوں نے اس کی تصحیح کیا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ نہیں، ان میں ضعف ہے نا. نہیں ضعف نہیں، بالکل ضعف نہیں. متواتر ہے، متواتر ہے بھائی. اچھا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی حدیث ملاحظہ فرمائیے عزیزو. کتاب ہے یہ الکافی، الاصول من الکافی، جلد نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 526. اچھا، یہاں پر حدیث نمبر 2، یہاں پر
بلکہ حدیث نمبر 3 یہاں پہ جو حدیث ہے یہ بہت طویل حدیث ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری یہ حدیث جو ہے یہ روایت کرتے ہیں. یہ لوح کو ھذا کتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث لوح جابر کے کہلاتا ہے. یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے انہوں نے روایت کیا. اچھا حدیث طویل ہے، میں نے کچھ رات پہلے اس کو پڑھا ہے. اب آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو ملاحظہ کریں. میں نے صفحہ بھی دکھایا، صفحہ نمبر بھی دکھایا، حدیث بھی دکھایا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے ان سے روایت کیا. بہت مہربانی آپ کی بھائی صاحب، آپ مجھے دوسروں کا کال لیں، ٹھیک ہے نا. آخری سوال کرنا ہے آپ سے. جی آخری سوال، حکم آخری ہے، بس یہ یاد آخری رکھو سوال آخری ہے. آپ نے جی بالکل ہے آخری. امام زید کا آپ ذکر کر رہے تھے، امام زید بن علی علیہ السلام کا. وہ آپ لوگوں کا امام ہے، ہمارا امام نہیں ہے. وہ آپ کا امام ہے، ہمارا امام نہیں. ہمارا امام آپ نے ان کے اچھا ان کے ماننے والوں کو آپ نے ناسبی کہہ دیا تھا، تو آپ کے ناسبی کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے امام زید بن علی علیہ السلام کو بھی ناسبی، ان کے ماننے والوں کو بھی ناسبی کہہ دیا. ان کے زیدیہ کو ناسبی کہا ہے، ہم نے نہیں کہا کہ زید ناسبی تھے، ہم نے زیدیہ کو ناسبی کہا. اس میں بڑا فرق ہے. اوکے ہاں، تو ناسبی کی تعریف کیا ہے پھر؟ آپ ان کو ناسبی کہہ دیا. ناسبی کی تعریف یہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے یا شیعوں سے دشمنی کرے، وہ ناسبی ہے. یہ جو ماننے والے امام زید بن علی علیہ السلام کی یہ دشمنی رکھتے ہیں یعنی کہ بہت بہت کٹر. یہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں. جی خدا حافظ، اللہ آپ کا بھلا کرے. ناسبی تو آپ کے ہاں پھر قتل ہے، اس کو قتل کر سکتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث. بس کیا عرض کریں. خدا حافظ آپ. عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الروضۃ من الکافی، یہ کتاب الروضۃ من الکافی تالیف الکلینی رحمہ اللہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. صفحہ نمبر 235، حدیث نمبر 314، حدیث یہ ہے. بلی قلت لأبی الحسن علیہ السلام، میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میرے پاس دو پڑوسی ہیں. احدہما ناصب والآخر زیدی، ایک ناصبی ہے اور دوسرا زیدی. ولا بد من معاشرتہما، اور میں مجبور ہوں کہ ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کروں. پڑوسی ہیں نا. فمن اعاشر، میں کس کے ساتھ معاشرت کروں، اٹھک بیٹھک کروں. ہما سیانی، امام علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں میرے برابر ہیں، میرے لیے ناصبی اور زیدی دونوں برابر ہیں. من كذب بآية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين. جس نے کتاب اللہ کو کی ایک آیت کو اس نے تکذیب کیا ہے، اس نے اسلام کو اپنے پیچھے پھینک دیا ہے. اور وہ ایسا شخص جو ایک آیت کی تکذیب کرے، اس نے تمام قرآن کی تکذیب کی ہے، تمام انبیاء تمام مرسلین کی تکذیب کی ہے. ثم قال ان هذا نسب لك وهذا الزيدي نسب لنا، فرمایا کہ ناصبی جو ہے تم شیعہ سے دشمنی کرتا ہے، اہل بیت سے دشمنی نہیں کرتا. ناصبی شیعہ سے دشمنی کرتا ہے، اور زیدی اہل بیت علیہ السلام سے، امام معصوم علیہ السلام سے دشمنی کرتا. ٹھیک ہے نا. تو زیدیوں کا جو نسب ہے وہ شدید تر ہے. السلام علیکم، بات کرو بھائی. ہاں وہ کیا ہو گیا بھائی؟ علیکم السلام. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہو بھائی؟ کیسے خیریت سے؟ مولا کا کرام، مولا کا کرام. جی کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. کراچی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ پاکستان میں الحمدللہ بھی کرپشن آب و تاب پر ہے، اور سب کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں. تو اسلامی نظام نہیں بنا ابھی تک؟ ہاں نہیں، ابھی یہاں پہ پاسداران انقلاب کی ضرورت ہے بہت زیادہ. جی تو ادھر ایران میں بھی تو یہ ہو رہا ہے نا، کرپشن فل جا رہا ہے، پاسداران ہی کی تو لوگ انہیں کو گالی دے رہے ہیں. حکم کرو بھائی، کیا حساب کتاب ہے؟ آپ شیعہ ہو یا غیر شیعہ؟ آغا نہیں، عمری ہوں. آپ نے جو لقب دیا ہے عمری ہوں. اور بھائی سچ کہنا، کوئی جھوٹ نہیں کہنا بھائی. ہمیں نہیں چاہتے کہ کوئی شیعہ یہاں پہ عمری بن کے آ جائے. حقیقت میں کہہ دو. حقیقتاً میرا نام ہے اور اہل تسنن سے تعلق رکھتا ہوں. بہرحال اوکے کیا حکم ہے؟ حکم آغا صاحب یہ ہے کہ میرا سوال ٹوٹل آپ کا ایک مسئلہ ہے جسے زکوٰۃ کا مسئلہ آپ سمجھ لیجئے. جیسے کہ قرآن میں جا بجا حکم مل رہا ہے کہ نماز جہاں پر ہے وہاں زکوٰۃ ہے. تو
آپ لوگوں نے اس زکوٰۃ کو ماشاءاللہ ریپلیس کر دیا خمس سے، اور نہیں ہم ہمارے یہاں زکوٰۃ کے قائل ہیں، ہم زکوٰۃ کا وجوب کے قائل ہیں، یہ اس بات نہ کرو، زکوٰۃ کو ہم واجب سمجھتے ہیں، زکوٰۃ خمس کے علاوہ ہے، زکوٰۃ اور ہے، خمس اور ہے، ٹھیک ہے، اوکے لیکن مجھے 3 سال ہو گئے سرکل میں، مجھے کوئی نہیں ملا جو مطلب جس کے منہ سے میں نے لفظ زکوٰۃ سنا ہو، وہ ٹوٹلی خمس 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 خمس. آپ کتابوں میں دیکھیں نا، آپ کتابوں میں جائیے، جی ہاں، شیعہ مولوی جو ہے زکوٰۃ جو فقراء کو دیا جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ فقیر کو دیں گے نا. جو خمس جو ہے مولوی لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں مرجع لے لیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں ہم نائب امام ہیں، ہمیں دے دو، تو اس کی زیادہ ذکر ہوتا ہے.